بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مہدہ صدقہ سے کہ قریب تشریف لائے جو حضرات نماز پڑھ رہے ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے. Try to come close as possible and sit close together, inshallah. ذرا آگے سے السلام علیکم. خیریت کیسے ذرا آگے بڑھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. ماشاءاللہ مل مل کے بیٹھیں تو زیادہ اچھا ہے. آج کل ضرورت اسی کی ہے. ظاہر میں اگر ہم لوگ ملیں گے تو حقیقت میں اللہ تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دیں گے. اس وقت کافی انتشار ہے، اس انتشاری کو ختم کرنا ہے. ہم لوگ ماشاءاللہ یہ اعلانات سنتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ تعاون غزہ کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے. یہ نیت کر لو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اگر آخری مہر ماری ہے تو وہ اس پر اجتماعیت پہ ماری ہے. اجتماعیت پہ ماری ہے. اجتماعیت میں اللہ کی مدد ہے. یہ پیچھے بیٹھے ہوئے جو نوجوان ہیں ان سے بھی درخواست ہے ذرا آگے بڑھ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھو کتنے اچھے ہیں. جنہیں انگریزی میں جو سمجھانا ہو تو ذرا کوئی ایک ساتھی سمجھا دیں ان کو کہ ذرا آگے سے بڑھ جائے. ماشاء اللہ ہمیشہ کی روزانہ کی یہ ترتیب بنا. یہ 2-4 دن جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، جب یہ کہا جائے مجلس شروع ہو رہی ہے تو اس وقت ذرا قریب ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. درود شریف پڑھ لیں، ذرا زور سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے یہ درود پاک کے صیغے پڑھے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ سنتے ہی چلے آئے، لیکن پھر دوبارہ یاد تازہ کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 40 درود پاک، یہ 40 الگ الگ حدیث کے کلمات، 40 حدیث کے کلمات. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی نے ارشاد فرمایا. لہذا جس وقت اسے پڑھا جائے احترام کے ساتھ یہ نیت کرتے ہوئے کہ 40 حدیث ہم سن رہے ہیں. اور اللہ والے یوں کہتے ہیں کہ پڑھنے والا جب پڑھے اور آپ لوگ وہ پڑھنے والا جہاں پہ وقف کرے وہاں پر اگر آپ لوگ آمین کہے تو آپ کو بھی اتنا ثواب، پڑھنے والے نے جتنا پڑھ کر ثواب پایا آپ لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا، جبکہ آپ لوگ اس کے اوپر آمین بھی کہیں. دل کی گہرائی کے ساتھ سننا چاہیے. اپنے محبوب کے نام تعریف کے کچھ کلمات، دعائیہ کچھ کلمات ادا کیے جا رہے ہیں. آج کی رات مبارک رات ہے، طاق رات ہے، 27ویں رات ہے. حضرت بلال تو یہ کہتے ہیں 27ویں رمضان ہی شب قدر، بہت تاکید کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہذا اس رات کے اندر درود پاک پڑھ کے بھی گویا ہم عبادت اللہ کے دربار کے اندر پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلام علی المرسلین،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تعنن على محمد وعلى آل محمد كما تعننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد ورحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولو جزاء ولحقه أداء وعاطي الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومي ورسولا عن أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. اللهم اغفر لنا واهدنا. التحيات الطيبات والصلوات الملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله. الصلوات لله. الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد
عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله درود شریف پڑھ لو بھائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، عرض کیا میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، میری تمنا ہے میں اسے خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر 4 رکعت نفل نماز پڑھ، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد الہاکم التکاثر پڑھ، اس کے بعد لیٹ جا اور سونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے لڑکی کو خواب میں دیکھا، نہایت سخت عذاب میں ہے، تاڑکول کا لباس اس پر ہے، دونوں ہاتھ اس کے جکڑے ہوئے، اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے۔ میں صبح اٹھ کر پھر حضرت حسن کے پاس پہنچی۔ حضرت حسن نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ کر، شاید اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے تیری لڑکی کو معاف فرما دے۔ اگلے دن حضرت حسن نے خواب دیکھا، جنت کا ایک باغ ہے، اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے، اس پر ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی حسن تم نے مجھے پہچانا بھی؟ میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہنے لگی میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کے بعد سے لے کر سونے تک۔ حضرت حسن نے فرمایا تیری ماں نے تو تیرا حال اس کے بالکل برعکس بتایا تھا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میری حالت وہی تھی جو ماں نے بیان کی تھی۔ میں نے پوچھا پھر یہ مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا ہم 70,000 آدمی اسی آداب میں مبتلا تھے، اسی آداب میں مبتلا تھے جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا۔ صلحاء میں سے ایک بزرگ کا گدر ہمارے قبرستان پر ہوا، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس طرح کے عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے ہم سب کو یہ رتبہ نصیب ہوا۔ یا رب صلی وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دیکھو عذاب قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ کوئی آدمی اپنی کسی بات کے اندر اس پہ بھروسہ کر کے نہ بیٹھے کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں ایسا ہوں، نہیں، نہ معلوم کس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لے۔ ہر آدمی کو فکر ہونی چاہیے۔ ایک اللہ والے نے جملہ کہا جو گیا قبر اس کی نہ آئی خبر۔ قبر والا کبھی کوئی میسج بھیجتا ہے؟
وہاں ہزاروں موبائل بھی رکھ دو پھر بھی میسج نہیں آتا. آتا ہے کبھی؟ ہے نا. ہر آدمی کو اپنی اپنی قبر کے اندر لیٹنا ہے بھائی. سمجھ میں آ رہی؟ اپنی قبر کو سجانے کے لیے انسان کو چاہیے باقی تمام اعمال کرے، لیکن سب سے زیادہ ذکر والے، ذکر سے تعلق رکھنے والے اعمال کریں. قرآن مجید کی تلاوت یہ ذکر. ویسے تو تمام ہی کام ذکر ہے بھائی، نماز پڑھنا بھی ذکر، لیکن جس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے وہ ذکر کا بڑا اہتمام کرے، بڑا اہتمام کرے. درود شریف کا اہتمام، تیسرے کلمے کا اہتمام، اور بھی جتنے کلمات ہیں ان تمام کلمات کا ہم لوگوں کو اہتمام کرنا چاہیے. قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے. یہی تو وجہ ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہی ہے، جس نے اس منزل کو پار کر دیا اس کی اگلی منزل ساری پار ہو جاتی ہے. آدمی کا پڑھا ہوا، چھوٹا سا بھی پڑھا ہوا لیکن دل سے پڑھا ہوا، یہ آخر وقت میں کام آتا ہے. میں نے 2 سال پہلے اپنے یہاں ختم بخاری میں ایک بات پیش کی تھی. ایک کتاب علامہ ابن کثیر، ان کی کتاب کے حوالے سے وہاں پر میں نے ایک بات پیش کی تھی. ایک بہت بڑے محدث ابو قلابہ، بہت بڑے محدث، اس محدث کا ایک بھتیجا تھا، اور وہ بھتیجا جو تھا تھوڑا آوارہ، آزاد آدمی تھا. چچا سمجھاتے تھے لیکن سمجھتا نہیں تھا. ایک دن وہ ٹائم آیا کہ بس مرنے کے قریب، بیماری میں مبتلا ہوا. شراب بہت پیتا تھا، بیماری میں مبتلا ہوا. بالکل آخری گھڑی آ گئی. کسی نے جو ہے ابو قلابہ کو اطلاع کی کہ آپ کا بھتیجا دنیا سے جا رہا ہے، لہذا ترا آخری وقت میں تشریف لے آئے. آگے بھتیجے کو دیکھا، بالکل آخری ٹائم. تھوڑی تنبیہ بھی فرمائی، سمجھے، تھوڑی سی تنبیہ، تاکہ اس تنبیہ کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، اندر کو کچھ ندامت ہو، اور آخر میں اس ندامت کی وجہ سے اس کا کچھ کام بن جائے. کہتے ہیں ابو قلابہ فرماتے میں وہیں پر تھا، میں نے اس کو تنبیہ کی. میرا بھتیجا جہاں لیٹا ہوا تھا وہاں پر قریب میں جو ہے وہ کھڑکی تھی، قریب میں کھڑکی تھی. میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا، اللہ والوں کا معاملہ بھائی، اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ جو چیز اوپن کر دیتے، فرشتے بھی اللہ پاک بعض مرتبہ اوپن کر دیتے. تو انہوں نے دیکھا کہ کھڑکی میں سے 2 فرشتے آ رہے. حوالہ میں دے چکا ہوں، ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا. 2 فرشتے آئے، میں دیکھ رہا ہوں ان کو، 2 نہیں بلکہ 3 فرشتے آئے. اور وہ تینوں فرشتے آئے، ان میں ایک امیر صاحب تھے، نہ دوسرے 2 ان کے ماتحت. دیکھا ہوگا سرکار کی طرف سے بھی جب کوئی جو ہے جماعت آتی ہے تو اس میں ایک ہیڈ ہوتا ہے، باقی سب اس کے نیچے کام کرنے والے. یہ 3 جو آئے تو ان میں سے ایک سردار صاحب تھے، باقی 2 ان کے مامور صاحب تھے. اب وہ سردار صاحب نے کہہ دیا بھائی چیک کرو، تو اسے چیک کرو سر سے لے کے پاؤں. چیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ قابل اعتبار باوزن کوئی نیکی ہے کہ نہیں، کہ جس کی وجہ سے اس کی روح کو صالحین کی بھرتی میں کرتے ہوئے علیین میں ڈال دے. ایسی کوئی نیکی ہے کہ نہیں؟ اچھے انسان کی روح اوپر کو جاتی ہے، علیین میں اس کو رکھا جاتا ہے. ان الابرار لفی علیین. اور جو گنہگار ہوتا ہے نا اس کی روح کہاں پہ؟ سجین، زمین کے نیچے کو، وہاں سب بالکل گنہگار. اللہ اپنے کو سب کو ابرار میں شامل فرما دے. اسی لیے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی دعا مانگی نا، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں اٹھانا، والحقنی بالصالحین، مجھے اچھے لوگوں میں شامل فرما. تو انہوں نے چیک کرنا شروع کر دیا. پہلے ایک خادم کھڑے ہوئے، سر سے لے کے بلکہ تلوے سے شروع کیا، تلوے سے یہ پاؤں کی طرف سے سونگنا شروع کر دیا کہ کہیں تلوے کے اندر، کہیں پاؤں میں کوئی نماز کے لیے کھڑے ہونے کی نیکی نظر آوے. سمجھے، وہ بھی دکھائی نہیں دی. ہاتھ میں کچھ صدقے کی نیکی، وہ بھی دکھائی نہیں دی. بغیر نیچے سے لے کے اوپر تک اس نے پورا چیک کر لیا. اس نے اشارہ کر دیا امیر صاحب کو، نہیں کچھ دکھتا نہیں اس میں. ارے بھائی دوبارہ دیکھ لے، دوبارہ چیک، پھر بھی نہیں. 6 بار پھر بھی نہیں. کہا چل بھائی تو ہٹ، چلے دوسرے کو لگا. دوسرے کو لگایا تو دوسرے نے بھی وہی 3 مرتبہ نیچے سے اوپر تک جانچا، کچھ نظر نہیں آیا.
سمجھے. آخر امیر صاحب نے ہیڈ صاحب نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے ہٹو آپ لوگ, میں ذرا دیکھ لیتا ہوں. سمجھے, میں دیکھ لیتا ہوں. ہوتا ہے امیر صاحب اور زیادہ ماہر تھے. سمجھے, وفوق کل ذی علم علیم, ہر بڑے پہ دوسرا بڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اپنے شیر کے ماٹھے سوا شیر. تو یہاں پر بھی وہ امیر صاحب تھوڑے اور پاورفل تھے. امیر صاحب تلوے سے چیک کرتے کرتے, ہاں یار تم لوگ صحیح کہتے ہو, کچھ دکھتا نہیں ہے اس کے بدن میں, کوئی دھاڑ مارو کوئی نیکی نظر آتی نہیں ہے, قابل اعتبار کوئی نیکی نظر نہیں آتی. لیکن چیک کرتے 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 جب سینے سے اوپر کو پہنچے اور زبان پر پہنچے, زبان پر آ کے وہ رک گئے. فرمایا ہاں یہ زبان کے پلے کنارے پر, یعنی کنارے پر کچھ خوشبو نظر آتی ہے. لگتا ہے اس نے زندگی کے اندر کسی موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کیا پڑھ لیا تھا؟ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک کلمہ پڑھ لیا تھا, لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ پڑھ لیا. وہ نیکی موجود ہے, چلو اس نیکی کے صدقے اس کی بھرتی کر لو صالحین میں, اٹھا کے پہنچا دیا علیین کے اندر. ہاں میں تو دیکھ کر خوش ہو گیا, اللہ تیرا کرم, یہ میرے بھتیجے کا معاملہ تو نے اچھا کر دیا ہے نا. آج کی رات کون سی ہے بھائی؟ آج کی رات جو ہے شب قدر کی جو تاقراتیں کہلاتی نا ان میں سے ایک ہے. اور اکثر اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی عموماً 27 کو ہوتا ہے, اور میں تو حضرت بلال والی ہی روایت لیتا ہوں, صحیح بخاری میں بھی ہے وہ روایت. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انتقال ہو گیا, یہ صحیح بخاری کی روایت بول رہا ہوں میں. میرے آقا کا انتقال ہو چکا نے. ادھر یمن سے ایک قافلہ آ رہا تھا, یمن سے ایک قافلہ آ رہا تھا. ادھر سے عبد الرحمن سنابعی, ابو عبد الرحمن سنابعی یہاں سے روانہ ہو رہے تھے. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی تدفین ہو گئی, خلیفہ بنا دیے گئے حضرت ابوبکر صدیق, اور کسی کام کے لیے یہ قافلہ ادھر کو جا رہا, یہ ادھر کو جا رہے, وہ ادھر سے آ رہے. وہ لوگ مسلمان ہونے آ رہے تھے. ہاں تو جیسے مسلمان ہونے آ رہے تھے وہ لوگ, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کیا. بھائی کہاں جا رہے؟ کہا نبی جی کی خدمت میں. بھائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو وفات کی تو اتنے دن ہو چکے, آقا کی وفات کے اتنے دن ہو چکے. انہیں بڑا افسوس ہوا, ان اللہ پڑی. اس میں ایک نے, وہی آنے والے مدینہ جانے والے قافلے نے اچانک ایک سوال کر لیا, بھائی اچھا ذرا ایک بات بتلاؤ, اللہ کے نبی سے کچھ سنا ہے کائی کے بارے میں, یہ شب قدر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ فرمایا جی ہاں. کہ حضرت بلال یوں کہتے ہیں کہ آقا نے یہ فرمایا شب قدر تو جو ہے وہ تیسرے عشرے کی 7ویں رات میں ہے, تیسرے عشرے کی 7ویں رات کے اندر. یہ اور بات ہے کہ وہ کچھ روایات ہیں جن روایات کے پیش نظر یہ کہ تاقراتوں کے اندر تلاش کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ تاقراتوں میں تلاش کرو, لیکن اغلب یہ ہے کہ وہ 27ویں رات میں. اور پتہ کیسے چلے؟ ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے علامتیں بیان کی ہے, ہر ایک نے بیان کی ہے. اب بڑے لیول کی جو باتیں ہیں وہ تو اپنے کیا سمجھے ہے نا, کہ جیسا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بھائی شب قدر جو ہے اس میں ساری چیزیں سجدہ کرتی ہوئی پائی جاتی, ساری چیزیں سجدہ کرتے ہوئے پائی جاتی. اپنے کو کہاں نظر آگا؟ اپنی یہ تو اندھی آنکھ ہے, اندھیرا گناہوں کا جو ہے سارا کباڑ اس کے اوپر چڑھا ہوا. ایک جگہ پر معتکف تھا میں, ایک صاحب کہنے لگے, چونکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے وہ لکھا ہے نا کہ دریا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے, دریا کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے. تو ایک جماعت وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی, کہاں پہ؟ وہ کنارے پہ بیٹھی ہوئی تھی, کہیں گھومنے پھرنے کے لیے گئے ہوں گے. تو کہنے لگے حضرت آج 27 رمضان ہے, کہ کوئی تاقرات تھی؟ فرمایا ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے پانی چکھ رہے, پانی میٹھا ہے. میں نے کہا جی سارا جتنا پی سکتے ہو اتنا پی لو, جتنا پی سکتے ہو اتنا پی لو, یہ جو پانی میٹھا ہم محسوس کر رہے ہیں. میں نے کہا اللہ پاک مبارک کرے, لگ جاؤ وہیں پر عبادت کے اندر. ہاں کچھ کو اللہ پاک اس طرح کا احساس بھی عطا فرمائے. سب سے بڑی بات یہ ہے جب عبادت میں دل لگے, جب عبادت کے اندر دل لگے, یہ بات سمجھ لو کہ وہ در حقیقت شب قدر ہے. رونا آوے یا نہ آوے, رونا آوے یا نہ آوے, عبادت میں دل لگے تو یہ سمجھ لو کہ آج کچھ جو ہے اللہ پاک نے ہمارے لیے کچھ
برکات کو حاصل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ عبادت پہ دل لگنا بہت، انتشار والی عبادت کچھ سمجھ میں نہیں آتی، انتشار والی بعض مرتبہ جو ہے نماز پڑھتے ہیں نا، انتشاری کیفیت کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، ہاں کچھ لوگوں کی سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوتا، تو بڑا سمجھے کہ نہیں دل کو دکھ ہوتا ہے، یار کیا یار یہ نماز ہے، سمجھے۔ یاد رکھیں عمل کے اوپر چڑھنے کے لیے یا صحیح بات کے اوپر چڑھنے کے لیے جو ہے ایک دوسرے کا تعاون ضروری ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر یہ چاہتے کہ ہماری تسبیحات قبول ہو، اس کے لیے اپنا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ عمل سے اللہ کے دربار میں قبول ہو، اس کے لیے آگے پیچھے تسبیحات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں نماز کے اندر، یہ زبان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، تو یہ تلاوت اللہ کے دربار میں قبول ہو، میرے تمہارے رکوع سجدے صحیح ہونے چاہیے۔ رکوع سجدے کے اندر کوئی دھیان نہیں، کوئی توجہ نہیں، تو جا میں آؤں تیرے پیچھے میں ہوں، میرے بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ ہاں ایک حصہ اچھا ادا کیا، باقی حصے کو بھی اچھا ادا کرنا چاہیے۔ رکوع صحیح مطابق سنت، سجدے صحیح مطابق سنت، تب جا کر وہ عبادتوں میں کیف ہوا کرتا ہے، تب جا کر امید بنتی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ویسے تو مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں بنتا کہ یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، اس کا فیصلہ اپنے کریں، لیکن اللہ کے بھی تو کچھ قوانین ہیں، اس قوانین کی روشنی میں مجھے اور آپ کو چلنا چاہیے۔ بہرحال تو آج کی رات بہت اہم رات ہے، ان رات کے اندر مجھے اور آپ کو کچھ چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آڑے دنوں میں اگر اپنے کچھ 5-6 نوافل پڑھتے ہیں، آج کی رات میں تھوڑی 2-4 اور بڑھا دیں، اپنے باتوں کا سلسلہ موقوف کر دیں، کتنا اچھا ہو کہ درود پاک کا ہم لوگ اہتمام کریں۔ اللہ والے کہتے ہیں اپنی چیزوں کو قبول کرانے کے لیے اول آخر میں درود شریف پڑھو، اس لیے کہ درود ایک ایسی چیز ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ درود رد بھی کیسے ہو بھائی؟ درود پاک کو ریزیکٹ بھی کون کرے؟ اس لیے کہ درود پاک تو اللہ کا عمل ہے۔ میں اور آپ جب پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرمائیے نبی جی پر، تو رحمت نازل کرنے کی درخواست کس کو کرتے ہیں بولو؟ اللہ کو کرتے ہیں نا۔ تو رحمت جو بھیجیں گے کون بھیجے گا؟ اللہ بھیجیں گے نا۔ تو جب اللہ رحمت بھیج رہے ہیں تو یہ تو اللہ کا عمل ہوا۔ اللہ کا عمل کوئی ریزیکٹ کر سکتا ہے؟ ریزیکٹ کرنے والا تو جس کا کام ریزیکٹ ہوتا ہے اس سے اوپر ہوتا ہے، اللہ سے اوپر کوئی ہے؟ اللہ سے اوپر کوئی نہیں، اللہ سے اوپر کوئی نہیں۔ اس لیے درود پاک کبھی رد نہیں ہوتا۔ بنا بری آدمی کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں بھی شروع میں درود، آخر میں درود، اپنے کاموں میں بھی اول آخر درود پاک کا اہتمام۔ ابھی میں نے 2-3 دن پہلے قوت الاسلام کے اندر میں نے ایک درود بتلایا، اور اس درود کے متعلق میں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے حدیث تو نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ درود پڑھ کے جب انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جو اپنے نماز پڑھتے ہیں نماز، تو نماز کے اندر ادھر ادھر جو انتشار ہوتا ہے اللہ پاک اس انتشار سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اپنا دھیان جمتا نہیں ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں نا اپنے ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ درود پڑھے اللہ میرا تمہارا دماغ ایک جگہ کے اوپر بالکل پکڑ کے رکھے، بالکل پکڑ کے رکھے۔ اس لیے کہ علامہ سخاوی کی کتاب میں اس درود کے بارے میں یہ بات تو لکھی ہے کہ جو نماز پڑھتے ہوئے یہ درود پڑھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے یہ درود پڑھے، میری شفاعت اس پر واجب، یہ نبی جی کا ارشاد۔ نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو یہ درود پڑھے، میری شفاعت اس کے اوپر واجب ہے۔ اور نماز کے وقت کی بات ہے یہ، سمجھے، اور اس پر میری شفاعت واجب۔ تو دل یہ کہتا ہے نبی کی سفارش کس کے لیے ہوتی ہے؟ اچھے لوگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اچھا وہی ہے کہ نبی کی ساری بات وہ صحیح کر کے اس نے پہنچائی ہو، نماز بھی اللہ کے دربار میں اس نے صحیح طور پر پہنچائی۔ وہ درود کون سا ہے؟ وہ درود کون سا ہے؟ اللہم آتی محمدا الوسیلہ، اللہم آتی محمدا الوسیلہ۔ جس کو شوق ہوتا ہے، جس کو شوق ہو وہ اس کو یاد کر لے، سمجھے۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ، نبی کی سفارش بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے امید۔ یہ جو دوسری بات بول رہا ہوں نا کہ
کہ نماز میں دھیان رہے گا، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ میں اپنا ایک اندازہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ، اے اللہ نبی جی کو جنت کا ایک درجہ عطا فرمائیے۔ وجعل بالمصطفین محبتا، اور اے اللہ تیرے نیک بندوں کے درمیان ان کی محبت کو آپ جمع دیجئے۔ وجعل فی العالمین درجتا وفی المقربین دارا، سارے جہاں کے اندر ان کا ایک مقام سب کے سامنے اجاگر کر دیجئے، اور اللہ تیرے مقربین کے یہاں پر بھی ان کو قدر و منزلت سے دیکھا جائے ایسا نظام بنا دیجئے۔ اللہم آتی محمد الوسیلہ وجعل فی المصطفین محبتا وجعل فی العالمین درجتا وفی المقربین دارا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو نبی جی کی شفاعت بھی عطا فرمائیں گے، ہماری نمازیں بھی صحیح ہوگی۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بھی ہم لوگوں کو عطا فرمائے۔ رات کے اندر کھڑے ہو کے 2 رکعت 3 طرح کی تو ضرور پڑھنی چاہیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ الشکر۔ صلاۃ الشکر پڑھو کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی دی، کتنے اتار چڑھاؤ سے گزرے، کورونا آیا، نہ معلوم کیا کیا آیا، لیکن اللہ پاک نے میری تمہاری حفاظت فرمائی ہے نا۔ اللہ کا شکر، جس باڈی کے ساتھ ہے تو اس پہ یا اللہ تو نے عافیت عطا فرمائی، بڑی بیماری نہیں دی، تو یا اللہ اس عافیت کو ہمیشہ برقرار رکھ۔ یا اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی۔ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت بعد میں پڑھو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ، یا اللہ میری فلاں ضرورت ہے، اس ارادے کے ساتھ 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت اور پڑھو، یا اللہ زندگی بھر میں نے جو گناہ کیے، بڑے بڑے جو ڈینجر گناہ کیے، اسے اپنے دماغ میں لاؤ اور یہ کہو یا اللہ یہ سب گناہ ہوئے تو اسے معاف فرما دے۔ لیکن گناہ کے سلسلے میں اس بات کو یاد رکھنا ہے، گناہ 2 طرح کے ہیں، ایک گناہ تو حقوق اللہ ہے، ایک گناہ حقوق العباد، نماز چھوڑی یہ اللہ کا حق ہے، اور کسی کو برا بھلا کہہ دیا یہ بندے کا حق ہے۔ بندے کا حق معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ مجھے اور آپ کو معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، آپ حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سونے کے تو اور بھی اوقات ہے نا، سونے کے تو اور بھی اوقات ہے، بات کرنے کے اور بھی اوقات ہے، یہ گھڑیاں نہیں ملا کرتی، یہ گھڑیاں نہیں ملا کرتی، لہذا اہتمام کرو، معلوم نہیں آئندہ کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، لہذا اپنے کو تو ہر چیز یہ ہر گھڑی کو یہ کہ میری آخری گھڑی ہے، ہر گھڑی کو آخری گھڑی سمجھ کر۔ ایک اللہ والے کے بارے میں کتاب میں دیکھا، جب نماز پڑھتے تو سجدہ بہت لمبا ہو جاتا تھا، کسی نے پوچھا حضرت آپ کا سجدہ کیوں بہت لمبا ہو جاتا ہے؟ فرمایا میں ماتھا جب رکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یار اللہ کے قدموں میں نے اپنا سر رکھ دیا، معلوم نہیں بعد میں چل کر یہ مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرا جی چاہتا ہے کہ ذرا اور ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دو، پھر اٹھانے جاتا ہوں پھر وہی بات آتی، اور ذرا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کہا کہ اس میں لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ جسے مزہ ہوتا ہے، جسے اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اسے یہ ساری چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاؤ، مرنا اس بات کا خیال کرو، اور اصلی وطن میرا تمہارا جنت ہے، اس بات کا احساس میرے تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما والو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا خیر الغافرین اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
یا خیر الرازقین ارزق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا من بیدی التوفیق وفق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ یا خیر المجیبین ویا اسرع المجیبین ویا ایقن المجیبین شرف جميع دعوات امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاجابہ۔ مالک ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمارے حالات تو درست فرما دے۔ اے کریم آقا، برکت والی مجلس، تیرے گھر میں لگی ہوئی مجلس، درود پاک کی نسبت سے لگی ہوئی مجلس، اے اللہ تیرے سامنے 20 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، نیک بندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے کریم آقا، اس مجلس میں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں، ہم نے بہت گناہ کیے مولا، اے اللہ تو ہم سب کو اور پوری امت کو تو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہ کی وجہ سے عالم میں فساد و بگاڑ ہے مولا، عالم میں انتشار ہے مولا۔ اے کریم آقا، سفید کپڑوں میں دینداری کا دھوکہ دے کر، اے کریم آقا ہمیں احساس ہے کہ اللہ، اے کریم آقا تیری نافرمانی کی، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، امت کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے امت پریشان ہے، امت کی پریشانی تو دور کر دے۔ اے اللہ سب کو چین سکون عطا فرما دے، اور اے اللہ اے کریم آقا آفتوں کو ٹلانے کے لیے عبادت کو ذریعے سے اپنے آپ کو جیسا سجانا چاہیے ایسی عبادتوں سے آراستہ فرمائیے۔ برکت والی رات میں ہماری اس درخواست کو منظور کر لیں۔ یا اللہ تو ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، جتنے بیٹھے ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کو قرضوں سے چھٹکارا دے دے۔ یا اللہ جس کے گھر کے تمام مسائل، جس کے گھر کے مسائل ہیں سب کے سارے مسائل یا اللہ تو آسان فرما، گھر میں برکت رحمت نازل فرما۔ یا اللہ ہم سب میں آپس میں جوڑ عطا فرما۔ یا اللہ انفرادی طور پر عبادتیں کر لیتے ہیں لیکن اجتماعی امور کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے مولا۔ اے کریم آقا میں اجتماعیت عطا فرما، ہمیں اتحاد عطا فرما، ہمیں جوڑ عطا فرما، ہمارے دلوں کو جوڑ دے مولا، بڑے کا اکرام عطا فرما، چھوٹوں پر مہربان ہونا عطا فرما، نبی جی کی سنت کو یا اللہ دل و جان سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر چیز میں نبی کی سنت، اے اللہ مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا، ہر کمزور کو یا اللہ طاقتور کے مقابلے میں مقام و مرتبہ دینا، یا اللہ یہ چیز ہمیں عطا فرما دے۔ کمزوروں سے محبت عطا فرما، بوڑھوں سے محبت عطا فرما، اے کریم آقا بیماروں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے دے، چھوٹی بیماری بڑی بیماری سب ختم فرما۔ اے کریم آقا سر سے لے کے پاؤں تک کی، اندر کی باہر کی، ہارٹ، کینسر، کوما، شوگر، پریشر، ڈائلیسس، ہمارے کرتوت کی وجہ سے ہر گھڑی جتنی بیماریاں وجود میں آتی ہے ساری بیماریوں سے مبتلا ہے تو نجات دے دے، عافیت کے ساتھ ہے تو ہمیشہ کی عافیت دے دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہتر بدلہ دے دے۔ اے اللہ اگر وہ تیرے پاس آ چکے ہیں تو ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس عالم میں انہیں وہ سب کچھ عطا فرما، اے کریم آقا جسے دیکھ کر وہ خوش ہو جائے مولا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بہتر بدلہ دے، اساتذہ جو آ چکے ہیں سب کو بہتر بدلہ دے، اور یا اللہ جو جن کے ماں باپ موجود ہیں، اساتذہ موجود ہیں، یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی دعا لینے والا بنا دے۔ اے کریم آقا زندگی میں ہم چاہے کتنی ہی ترقی پر پہنچ جاویں لیکن اپنے روحانی محسنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے اساتذہ کو، اپنی انگلی پکڑ کر رہبری کرنے والے کو کبھی ہم فراموش نہ کریں۔ یا اللہ یہ جذبہ ہم سب کو تو عطا فرما دے۔ اے کریم آقا معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما۔ اے اللہ سب سے بڑے محسن آپ ہے مولا۔ اے اللہ چلتے پھرتے تیسرا کلمہ پڑھ کر اے اللہ تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے، لیکن یہ کریم آقا تیرا حق تو کما حق ادا ہو ہی نہیں سکتا مولا۔ اے اللہ ادا کرنے کے لیے جو زبان استعمال کریں یا اللہ وہ ایک مستقل نعمت ہے، اس کے بھی شکریہ کے لیے اور طریقے کی ضرورت ہے۔ اے کریم آقا بس تو اپنے شان اے اللہ ہماری اداؤں کو قبول کر لے مولا۔
اپنی نگاہ میں کر لے مولا، اپنی نگاہ میں کر لے مولا، اپنا محبوب بنا لے مولا، اپنا اچھا بندہ بنا دے مولا۔ اور اے کریم آقا آخرت کی فکر عطا فرما۔ ہائی دنیا اسی میں ہم لگے رہے صبح و شام۔ اے اللہ یہ تو جانوروں کی صفت ہے مولا، اے اللہ اس سے ہٹ کر ہم اپنی ضروریات کے لیے ضرور لگے، لیکن دل میں ہمیشہ تو ہو، ہر جگہ پر یا اللہ تیرا دھیان ہو۔ یا اللہ یہ چیز عطا فرما۔ افسوس ہم نمازوں میں بھی ہمارا دھیان نہیں ہوتا مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ آج کی رات یا اللہ ہمیں صحیح طور سے اپنے اپنی بساط کے مطابق گھروں پہ جا کر تیری عبادتوں میں ہمیں لگانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس والا بنا، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہماری دعا محض اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ اے اللہ خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرما، حرمین کی حاضری کے فیصلے فرما دے، آسانی کے ساتھ فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا تیرے بندے ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اور یا اللہ کتنے قرآن آج ختم ہو رہے ہیں۔ اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ امت کے ہر فرد کو یا اللہ گزر چکا موجود ہے، آوے گا ہر ایک کو یا اللہ دونوں جہاں کے اعتبار سے راحت پانے والا بنا دے، چین پانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہر پریشانی کو دور فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ آمین 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 یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام